अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। सुबह वाला जो वीलॉग आपने देखा ना, उसका कुछ थोड़ा-सा बैकअप आपको देते हैं, उसका फ़ॉलो-अप देते हैं। शहबाज़ गिल साहब के हवाले से जो रात को बताया गया था। शहबाज़ गिल ने रात को बड़ा शोर मचाया कि मेरी सुबह पेशी है, मेरी पेशी पर ज़रूर आना। इसने खूब गिला भी किया, यूथियों में से कोई भी पेशी पर नहीं आया। हालाँकि इमरान खान ने सख्त हुक्म जारी किया था। शहबाज़ गिल के इस गिले के बावजूद आज सुबह की पेशी के मौके पर एक कारकुन भी नहीं आया। मैं पहले तो आपको ज़रा गिल साहब के वो रात वाले ट्वीट हैं, वो ज़रा दिखा दूँ, उसमें आपको ज़रा नज़र आ जाएगा। एक ट्वीट था, खान साहब की आखिरी तकरीर में मेरा ज़िक्र और आप सोशल मीडिया पर मौजूद दोस्तों की बेपनाह मोहब्बत से पिछले 2 दिन से कुछ आस्तीन के सांप बहुत परेशान हैं। आस्तीन के सांपों ने मशहूर कर रखा है कि शहबाज़ गिल को फारग कर दिया। बहुत ज़ख्म है, फिर से ही ये गिल साहब का ट्वीट है जी। इससे पहले जो गिल साहब ने ट्वीट किया था जी, कल सुबह 9 बजे लाहौर हाई कोर्ट में जनाब जस्टिस तारक सलीम शेख साहब की अदालत में अपनी अबूरी ज़मानत में पेश हो रहा हूँ। नया मुकदमा है, अभी तक मुझे एफआईआर नहीं मिल रही। खान साहब की हदायत के बावजूद हमारे लोकल लीडरान तारीखों पर आने की जहमत नहीं करते। ऐसे मालूम होता है जैसे मेरा ये जाती मुकदमा है। तो ये शहबाज गिल साहब का जो रोना है ना, वो बेकार है। बेकार किस लिए? क्या इससे पहले इमरान खान की पार्टी को किसी से कोई फैज़ मिला है? जो शहबाज गिल साहब, ठीक है, शहबाज गिल साहब ने अपने तौर पर जो भड़के मारी, शहबाज गिल ने जो अपने तौर पर ऐलान जंग कर रखा था, शहबाज गिल ने जो आखिरी दम तक इमरान खान का सिपाही बनकर रहने का किया हुआ था, गिल साहब मायूस हुए हैं। एक तो शहबाज गिल पर मजीद 2 मुकदमात का इंकशाफ हुआ है, एक बलोचिस्तान, दूसरा सिंध में रजिस्टर्ड हुआ है, दूसरा पार्टी ने साथ छोड़ दिया है। शहबाज गिल ने फिर वहां अदालत के बाहर खड़े होकर खूब पार्टी की बैंड बजाई। मुझ पर अच्छा वक्त आने दे, पीटीआई में आस्तीनों के सांपों को अवाम के सामने जूते मारूंगा। अब ये आस्तीन के सांप कौन है? ये तो कम से कम बड़ी क्वाइट श्योर वाली बात है कि इस वक्त जो आस्तीन के सांप है वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। डेफिनेट अगर इमरान खान के साथ बैठे हैं, साथ उठते हैं, उनको कुछ गाइड करते हैं, उनके साथ रोज उनकी मुलाकात होती है या टेलीफोन पे होती है, या वो बहुत क्लोज है, इमरान खान साहब की किचन कैबिनेट में है, तभी वो गिल साहब के बारे में इमरान खान को दिल खराब कर रहे हैं या इमरान खान को शहबाज गिल साहब के खिलाफ कर रहे हैं ना। ये तो नहीं हो सकता। लेकिन गिल साहब, अब आपको समझाना बड़ा मुश्किल है, 565 दफा भी समझाएंगे तो आपको समझ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इस वक्त फिलहाल आपको इमरान खान का नशा इसलिए भी है कि यार मैंने इनके लिए बड़ी मार खाए हैं, मैं ये मुकदमे जो झील रहा हूँ, या मैं जिन मुकदमों में आज जलील हो रहा हूँ, या जिन मुकदमों में मैं आज खज्जल खुआर हो रहा हूँ, ये मुकदमे मेरी जाती हैसियत में तो नहीं है। ये सारा कुछ तो इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किया है, इमरान खान के इनकलाब के लिए किया है, इमरान खान की अमरीका से पाकिस्तान की जो गुलामी है उससे निकलने के लिए किया है। तो ये सारा कुछ अगर मैंने इन बड़े बड़े पर्पस के लिए है बकौल शहबाज गिल साहब, तो आज मैं अकेला क्यों खड़ा हूं? तो लेकिन गिल साहब, अल्लाह ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ, ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਜੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ है, ਇਹਦੇ ਚ इमरान खान साहब ਦੇ किस्से ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं आना हैगा। अच्छा जी, उनसे सवाल किया गया कि आपके रहनुमा ने चंद रोज कबल खुद को नेल्सन मंडेला से तशबीह दी थी, जैसी कौम इसको। अच्छा जी, ये सवाल किया गया था जी कि आपके एक पार्टी के लीडर, जाहिर है खुद को जो नेल्सन मंडेला का था वो कहा था फवाद चौधरी साहब ने, जो सिर्फ 27 घंटों के बाद रोते हुए टीवी पर हमें दिखाई दिए थे। तो गिल साहब ने आगे से जवाब दिया कि जैसी कौम होगी नेल्सन मंडेला भी ऐसे ही मिलना है। तो शहबाज गिल साहब को इस बात का बड़ा गुस्सा है, शहबाज गिल साहब का बड़ा गुस्सा है कि वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं और फवाद चौधरी साहब जो है ना, वो मतलब कि 2 दिन के बाद चले गए। अब आप शहबाज गिल के जवाब सुनेंगे। पहले तो शहबाज गिल ने फवाद चौधरी की बैंड बजाई, इसको जेली नेल्सन मंडेला करार दिया। वाजा कर दो, जिस दिन फवाद रवा था इसी दिन शहबाज गिल ने गिला किया था कि अगर फवाद की पिटाई की गई, नंगा नहीं किया गया, तो मुझे क्यों मारा गया। यानी वो कह रहा था कि फवाद समेत बाकियों को भी मेरी तरह पिटाई होनी चाहिए। शहबाज गिल ने पार्टी के आस्तीनों के सांप का जिक्र किया, उन्हें जूते मारने का कहा। ये जो आस्तीन के सांप है ये पहली दफा नहीं कहा, इससे पहले फैसल वाडा साहब भी कुछ सांपों का, संपोलों का जो जिक्र है वो करते रहते हैं, और उन्होंने पहले भी जिक्र किया भी है कि कौन कौन सांप हैं, कौन कौन से संपोले हैं जो इमरान खान साहब के साथ हैं। तो ये कोई पहली दफा मतलब नहीं हुआ। पार्टी के हालात बदलने वाले हैं, पार्टी शुरू हो चुकी है, तहरीक इंसाफ के अंदर भी टूट फूट शिकार हो चुकी है। अब फवाद
کس کس کو جوتے مارے گا آپ خود اندازہ کر لیں. دوسری طرف اختلافات ملک بھر میں بڑھ گئے ہیں. تحریک انصاف ضلع صوابی میں شدید اختلافات پیدا ہوئے ہیں، سامنے آئے ہیں. پارٹی کے بہت سے رہنماؤں اور کارکنوں نے اسد کیسر کے خلاف بغاوت کر دی ہے. واضح طور پر کہا ہے کہ چند رہنماؤں کے مسلط کردہ فیصلے اور ڈکٹیشن کی پالیسیاں قبول نہیں ہیں. اسد کیسر شہرام ترکئی کی پالیسیوں سے کارکنوں میں احساس محرومی بڑھ رہا ہے. پارٹی کارکنوں نے تحصیل ٹوپی کے علاقے میں حالیہ مختلف اجلاس میں بتایا گزشتہ 9 سال سے سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی پالیسیوں پر حاوی رہے. شہرام خان ترکئی کے بعد سے صوبائی وزیر تعلیم و صحت نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی تو انہوں نے بھی کوئی اہمیت نہ دی، جس سے حامیوں میں احساس محرومی پیدا ہوا. 3 روز قبل اسد کیسر نے اسلام آباد میں اپنے اہم حامیوں سے اہم ملاقات کی. اس اجتماع کا مقصد یہ تھا کہ ان کی مخالفت کرنے والے رہنماؤں اور کارکنوں کی رفتار کا کیسے مقابلہ کیا جائے. وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. یہاں واضح کر دوں، تحریک انصاف کو آہستہ آہستہ پرانی حالت میں واپس لایا جا رہا ہے. یعنی فین کلب تو بہت بڑا ہوگا لیکن ووٹر کم ہوتے جائیں گے. پارٹی اندر سے اتنی کمزور ہو جائے گی، کئی دھڑے بن جائیں گے، اور کسی ڈکٹیٹر کی پیداوار کی قسمت یہی ہوتی ہے. جی دیکھیں، ایک تو اس میں کوئی بڑی بات یہ ہے نہیں ہے. عمران خان صاحب کو الیکشن کیوں چاہیے تھے جتنی جلدی سے جلدی اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد؟ رات بھی ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، وہ کہتے تھے جی موجودہ حکومت الیکشن کیوں نہیں کروا رہی. میں نے کہا جی اس لیے نہیں کروا رہی کہ موجودہ حکومت نے پاکستان کو بینک کرپٹ ہونے سے بچایا ہے، اور بینک کرپٹ ہونے سے بچانے کے بعد ان کی سیاست داؤ پر لگ گئی ہے. آپ کا ملک تو بینک کرپٹ ہونے سے بچ گیا، ٹھیک ہے جی. 15 ارب ڈالر جو ہے وہ تو اسحاق ڈار صاحب نے واپس کر دیے، جو کہ عمران خان صاحب نے کرنے تھے. بہت سارے کانٹریکٹ تھے جو عمران خان نے توڑ دیے تھے اور انہوں نے وہ پورے نہیں کیے، تو اس وجہ سے پاکستان کے حالات، اگلی قسطیں نہیں ملی. مختلف دنیا کے جو ممالک دوست ہیں انہوں نے بھی اپنے پیسے واپس لیے. کچھ قسطیں واپس کرنی تھی، کچھ لوگوں نے، دوستوں نے اپنے پاس، ہمارے پاس اپنا جو پیسہ ایز اے ریزرو رکھوایا ہوا تھا وہ واپس. بہت سارے مسئلے مسائل کیے، ملک بینک کرپٹ ہونے سے بچ گیا. لیکن جب ملک بینک کرپٹ ہونے سے بچ گیا تو اس کے بعد پھر اس ملک کی وہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ داؤ پہ لگ گیا. تو اب انہوں نے سیاست بھی تو اپنی مطلب سیف کرنی ہے نا. تو کوئی غلط تو ہو نہیں رہا. اگر دیکھا جائے تو الیکشن کا ایک ٹائم ہے، ایک لیگل طریقے سے یہ حکومت بدلی ہے. جب الیکشن کا ٹائم آئے گا اس وقت خدا نہ کرے اگر یہ حکومت الیکشن نہیں کرواتے تو پھر ان پر آپ سوالیہ نشان اٹھا سکتے ہیں. لیکن جب تک اس اسمبلی کی مدت ہے، دیکھیں حکومت جو بنتی ہے نا وہ 5 سال کے لیے نہیں بنتی، اسمبلی 5 سال کے لیے ہوتی ہے. اور اگر اس درمیان میں بائی لا کوئی ایسی چیزیں آ جائیں جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنا کسی بھی وجہ سے اپنے اراکین تعداد پوری نہ رکھ سکے تو آئینی طور پر یہ تبدیلی ہو سکتی ہے. تو جو اسمبلی کی مدت ہے وہ 5 سال ہے، حکومت کی مدت آف کورس 5 سال ہے اگر وہ اپنے پورے کر لے. لیکن کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت اپنی مدت نہ پوری کر، مدت تو پوری کی حکومتوں نے لیکن وزیر اعظم نے پوری نہیں کی. تو یہاں پر عمران خان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی کیونکہ حکومت مدت نہیں پوری کر سکی اور وہ بڑا مشکل ٹائم دے کے گئے. 15 دن کے بعد انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا جی کہ ہمارا جو ملک ہے وہ سری لنکا بننے جا رہا ہے. تو اس لیے سری لنکا بننے سے ملک تو بچ گیا لیکن سیاست ظاہر ہے. اور اس کے بعد جو ابھی مہنگائی کی لہر ہے، جو ابھی مہنگائی ہے، ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو موجودہ ایک حکومت ہے، سیٹ اپ ہے، نظام ہے، ان سے معاملات نہیں سنبھل رہے. تو آپ 3-4 مہینے کے لیے نگران سیٹ اپ کو دے دیں. نگران سیٹ اپ تو ہوتا ہے کہ اس کے پاس سارا سہولت ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، بیوروکریسی نے اس کو چلانا ہوتا ہے. نگران سیٹ اپ کے ذریعے الیکشن کروانے ہوتے ہیں. تو لیکن موجودہ حالات میں بیوروکریسی اس کو کیسے چلائے گی جب آپ کے بینک میں دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہوں گی؟ تو جو سیاسی سیٹ اپ ہے وہ تو کچھ نہ کچھ چکر چلا رہا ہے، وہ تو کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، لیکن ان حالات میں اگر وہ ہو جائیں گے تو معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا. یہاں پر عمران خان کو ایڈوانٹیج جو ملنا تھا وہ 1-1.5 مہینے کے بعد اگر الیکشن ہوتے تو، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس وقت سائفر والی سٹوری، امریکہ سے غلامی والی سٹوری، اس کے بعد 5-7 اور سٹوریاں نکال لی تھی. لیکن کیونکہ وہ سارا جھوٹ تھا، سب کچھ جھوٹ تھا، باجوہ صاحب کے جاتے ہی وہ سارے جھوٹ، وہ خوف کے سائے جو مختلف لوگوں پر تھے. اب دیکھیں عدالتیں بھی مطلب چلو ماڑا کچھ کر دیا، پھر پولیس بھی مطلب کہ تحریک انصاف کے لوگ پکڑ رہی ہے. عمران خان کو ڈیفیوز کیا جا رہا ہے. جب تک یہ الیکشن کا ٹائم آئے گا تب تک عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ واپس اپنی اسی جگہ پہ پہنچ جائے گی کبھی جہاں پر 2012-13 میں ہوتی تھی. عمران خان کے ساتھ جتنے پرندے مختلف پارٹیوں سے اڑ کر آ کر بیٹھے تھے وہ سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. مقصد بھی پورا ہو گیا ہوگا اور عمران خان کے پلے بھی کچھ نہیں رہا ہوگا. اور جب عمران خان کے پلے کچھ نہیں رہا ہوگا تو وہاں پر سیاسی پارٹیوں کے لیڈران نے
ایم این اے ایم پی ایز نے کیا کرنا ہے، وہ وہیں پہ جائیں گے، ان کو کوئی اپنا فائدہ نظر آئے گا، یا وہ بہتر فیل کریں گے کہ یار یہ پارٹی بیٹر کام کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب لوگوں کے پاس واپس جا کر اپنے حلقے میں نعرے لگانے کا ایک بڑا سادہ سا طریقہ کار ہے۔ دیکھو جی، ہم تو عمران خان سے گئے تھے، وہ جو کہتا تھا، لیکن جب اس کے پاس گئے ہیں ہم نے اس کی مدد کی ہے، لیکن وہ ملک کو تباہ کر گیا، وہ لوگوں کو انتقام لیتا رہا، اس نے کیا کچھ نہیں ہے۔ ہم اس کو سمجھاتے رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے، وہ کہتا نہیں جی مریم نواز کو، شاہد خان عباسی کو، مفتاح اسماعیل کو اٹھا کے اندر پھینکنا ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں سڑکیں بنانی ہیں، روڈ بنانے ہیں، گلیاں بنانی ہیں، دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا نہیں نواز شریف کا پنکھا اتارنا ہے، نواز شریف کا اے سی اتارنا ہے، شہباز شریف کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہیں دینی ہے، حمزہ شہباز کی بچی پیدا ہوئی ہے، یہ بچی نہیں دیکھ پائے، یہ اس کی لڑائی تھی۔ تو اس لیے ہم واپس عوام آپ لوگوں میں آئے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو اس کے ساتھ کوشش کی تھی، لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہے، ہم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ اس قسم کے نعرے مار کے وہ عوام میں واپس چلے جائیں گے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں، پھر اگر ان کو اللہ نے زندگی صحت لمبی دی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اقتدار کے بغیر اور لوگوں کے ہجوم اور رش کے بغیر، تالیوں کے بغیر شاید ویسے ہی نہ سروائیو کر سکے، خدا نہ کرے کسی جگہ پہ خودکشی کر لیں، اور یوتھ یہ خودکشی کو بھی کہیں دیکھیں جی خان نے اپنا وہ پرانا وعدہ آئین وغیرہ پورا کر دیا، لیکن خدا نہ کرے ایسا ہو۔ ہمارے سابق وزیر اعظم ہے، اللہ ان کو زندگی صحت دے۔ گل صاحب کی دہائی آپ نے سن لی ہے، میرے خیال میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ گل صاحب جو ہیں وہ آنے والے کچھ دنوں بعد بتائیں گے بہت ساری باتیں، جو انہوں نے سب کچھ دیکھا، جو سب کچھ ہوا، لیکن ابھی فی الحال وہ تھوڑا سا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالی شام والے ویلاگ میں اور رات والے پروگرام میں مزید ملاقات ہوگی، مزید خبریں آپ کو دیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ دوستوں۔